وہ کیوں کہ یہ طبقہ اس نے امریکہ سے ڈالر نہیں لیے ابھی تک، اس طبقے نے پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں ان سے کچھ وصول نہیں کیا، اس طبقے نے پاکستان کو لوٹا نہیں ہے، اس طبقے کا کردار کرپشن سے پاک ہے، ان لوگوں کے باہر تو بجھا پاکستان میں بھی بینک بیلنس نہیں ہے، یہ لوگ پرعزم ہیں، یہ لوگ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ پاکستان کی آبادی کا سب سے زیادہ حصہ ہیں۔ جب ہم خواتین اور میل فیمیل دونوں یوتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ ہے اور یہ پاکستان ان کا ہے، مستقبل بھی ان کا ہے، انہوں نے اس کو بچانا ہے۔ تو دوستان محترم، اس عزم کے ساتھ اپنی دعوت کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کہ ہم نے اپنے اس گھر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے لوگوں کے مورال کو بلند کرنا ہے، نوجوانوں کو یہاں رہ کے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ سوچیں کہ ہماری کیا زندگی ہے، ہماری کیا زندگی ہے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہماری کیا عزت ہے، ہماری کہاں ہے غیرت، کہ سب سے بڑی بات ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پچھلے 3-4 سالوں میں 2-3 بار عالمی سطح پہ جو ہے وہ بات ہوئی، اور یہ گستاخی کسی عالمی طاقت نے نہیں کی، کسی بش نے یا اوباما نے نہیں کی، یہ کسی بہت بڑی نیوز پیپر ایجنسی فاکس وغیرہ یا اس لیول کے BBC نے نہیں کی، یہ ایک تھرڈ کلاس اخبار جو کسی سمجھے چھوٹے سے شہر کا اخبار تھا ناروے کا، یہ حرکت کبھی حرکت اس غریب اخبار نے کی جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور ادھر فیس بک کے اوپر بات یہ کام کرنے والے 3-4 لوگ ہیں انڈیویجول۔ بات کیا ہے کہ ان کو ان کی حکومتوں کی سپورٹ ہے، صرف وہ کوئی وزیر مشیر بیوروکریٹ یا وہاں یہاں بندے نہیں ہیں، وہ عام شہری ہیں، مگر ان ظالموں کو بھی ان کی حکومتوں کی سپورٹ ہے، انہیں پتہ ہے ہمیں کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا، یہاں پر ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی نہیں مارے گا، کسی عدالت میں ہمارے خلاف کیس نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ 1.5 ارب مسلمانوں کی غیرت کو للکارتے ہیں۔ اب 1.5 ارب ایک بھیڑ ہے، ایک ریوڑ ہے، کس کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ دوستان محترم، یہ کام آپ ٹھیک ہے، آپ احتجاج کرتے ہیں، میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، سڑکوں پہ نکلے، ہمارا دل خون کے آنسو رویا، ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی، یہ سارا کچھ ہوا، لیکن یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے، یہ 60 ممالک کا جو ایک بہت بڑا اسلامی بلاک ہے ان لوگوں کے کرنے کا ہے، اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان، ترکی اور مصر کے علاوہ تو بیداری کی تحریکیں ہی نہیں ہیں، باقی تو بس سارا چل چلاؤ کا کام ہے۔ اور پاکستان کے حالات کو یہ گورنمنٹ بھی اگر سٹیپ لیتی، OIC کا اجلاس ہوتا، ان لوگوں کو پکڑا جاتا، ان کو عدالت کے اندر گھسیٹا جاتا، ان کے اس کبھی فعل پر انہیں سزا ملتی تو دوبارہ دنیا میں کسی کو جرأت نہ ہوتی۔ اب یہ کام چلا ہے اور شاید یہ کہاں جا کے رکے۔ دوستان محترم، ہمارے اپنے جہاں کی جو سچویشن ہے، اپنے حالات ہم اگر بول کے دیکھیں تو ہم یہاں کے مسائل پہ قابو نہیں پا رہے۔ بہرحال یہ وہی دور ہے کہ جس میں عالمی سطح پہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا بھی جا رہا ہے۔ 1.5 ارب مسلمان خاموش ہیں، دنیا کے 60 ممالک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ وہی دور ہے جس میں میں بھی پیدا ہوا، آپ بھی پیدا ہوئے، آپ بھی جوان ہیں، میں بھی جوان ہوں، آپ کو بھی اللہ نے وسائل دیے، مجھے بھی دیے، آپ کو بھی قوت دی، مجھے بھی دی، آپ کو بھی صلاحیتیں دی، ہمیں بھی دی۔ یہ سارا وہی دور ہے جس میں اتنی قسم پرسی ہے، اور اسی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے بھی پہلے بھی پیدا نہیں ہوئے کہ قرون اولا میں ہم اسلام کی عظمت دیکھتے، اور اس کے بعد بھی مرنے کے ہم نے پیدا نہیں ہونا دوبارہ، کہ اس وقت شاید امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اسلام شان و شوکت کے ساتھ زندہ ہوگا، کوئی اسلام کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، کوئی ہمارے آقا کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ دوستو نہیں، ہم نے نہیں آنا، یہی وہ اراء ہے، یہی وہ دور ہے، یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے، میں نے بھی، بچوں کے لیے روٹی روزی آپ نے بھی کمانی ہے، میں نے بھی، اپنا فیوچر آپ نے بھی سیو کرنا ہے، میں نے بھی، ہم نے بھی، اور یہ ملی فریدہ بھی ہم نے انجام دینا ہے۔ لہذا ان سارے حالات کو مینج کرتے ہوئے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کی ایک انتہائی اہم قیادت اور اپنی بہت بڑی نعمت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی قیادت میں پرعزم شخصیت ہمیں دی ہے، اس دور میں ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا آپ سے آج کے اس یوتھ فیسٹیول میں یہی پیغام ہے
کہ اپنے دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے، اپنے پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتیں جو ہم اپنی ذاتی زندگی کے لیے لگاتے ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہم نکالیں امت مسلمہ کی بہتری اور سربلندی کے لیے، پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، پاکستان کے اس افراتفری اور اس لوٹ مار کے بازار کو ختم کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ منہاج القرآن یوتھ لیگ اور تحریک منہاج القرآن آج بھی پرعزم ہے۔ ہم مصطفی انقلاب کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی پرعزم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب حالات ابتر ہوتے ہیں، جب لوگ مایوسی کی انتہا کو پہنچاتے ہیں، جب ایک کو بھی آزما لیا جاتا ہے دوسرے کو بھی آزما لیا جاتا ہے، جب ٹکر مولانا سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، جب سیاستدانوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور اٹھتا جا رہا ہے، جو پہلے 40% ٹرن آؤٹ ہوتا تھا وہ اب 30 سے بھی کم آیا، یوتھ ووٹ کاسٹ کرنا بند کر دیا ہے نوجوانوں نے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہماری جدوجہد رنگ لائے گی، ہم لوگوں کو بیدار کریں گے، وہ اس نظام کو بھی ٹھکرائیں گے، اس نظام کو پالنے والے کرپٹ عناصر کو بھی ٹھکرائیں گے، وہ اسلام کے نام پر امریکہ اور یورپ کے داروں اور یورپ پر پلنے والے ان مولانات کو بھی بے نقاب کریں گے، اور وہ تصوف کو بالکل ایک قید کر دینے والا اور ایک جو ہے خاموش اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو انتہائی خاموش اور غیر ڈائنامک اور غیر متحرک جامد قانون بنا دینے والے لوگوں سے بھی متنفر ہو جائیں گے، اور وہ اٹھیں گے، وہ اقبال کے تصوف کی بات کریں گے، اقبال کے اتحاد کی بات کریں گے، وہ انشاءاللہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے نظام کی بات کریں گے، وہ انشاءاللہ پاکستان کو قائد اعظم کی خوابوں کا روشن طرح بنانے کی بات کریں گے۔ ہم لوگ مایوس نہیں ہیں، یہ چند لوگ ہیں، ایک 1000 خاندان ہے جو آپ کی تقدیر کے ساتھ چل رہا ہے، جو امت مسلمہ کی تقدیر کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ لوگ جدوجہد کریں، انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب مصطفی انقلاب کی آواز اٹھے گی اور انشاءاللہ آقا دو جہاں کی نظر عنایت ہوگی۔ یہ حلقات درود کا گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر قیام یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی رحمت کو آواز دینا ہے، آقا کا کرم ہوگا، یہی حلقات درود مصطفی انقلاب کی آواز بن کے اٹھیں گے اور پاکستان کی دھرتی کو کرپشن سے، فحاشی اور جانی سے اور اس جان سے پاک کیا جائے گا۔ مصطفیٰ کے نام سے بننے والا، اسلام کے نام سے بننے والا، مدینہ کے بعد دوسری ریاست پاکستان جو کہتے ہیں اسلام کے نام سے بنی تھی، یہ ملک ایسے نہیں بنا۔ اگر 62 سال میں اس کو کچھ نہیں ہوا تو آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے، ہمیں صرف آگے بڑھنا ہے، اپنے سیالکوٹ کے عظیم رہنما علامہ اقبال کے اس پیغام کو لے کے چلنا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ دوستان محترم، یہی پیغام ہے جو آپ کو دینا ہے کہ ہمارے قائد کی ہم سے یہی امیدیں ہیں، یہی توقعات ہیں، یہی وقت ہے، یہی مسائل ہیں، یہی صلاحیتیں ہیں، اس کو لگا دیں، انشاءاللہ تعالی منزل اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، وہ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، گردنیں کٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ میں منہاج القرآن یوتھ لیگ کی سیالکوٹ کی ٹیم کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے کو یہاں پر بڑے اچھے انداز میں نصب کیا۔